الحمد للہ سبحان اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين میرے عزیز القدر سامعین مخاطبین سامعات مخاطبات اللہ رب ذوالجلال والاکرام دے فضل و رحمت دے نال کل اس مقام تے پہنچے ساں کہ جد الانبیاء جد السلاطین حضرت ابراہیم جو کائنات دے منفرد عظیم المرتبت حق گو حق شناس اور اللہ کے پاس سے تعلیم و تربیت پاس جرت مند عظیم پیغمبر حکمت سے لبریز خطیب کہ جن کی جرت دلائل و براہین کا سامنا اس دور کی ساری دنیا چدراہٹیں حکومت پارلیمنٹ نہ کر پائی تو اپنی ذلت ندامت چھپانے کے لیے حق کی بات حق تبارک و تعالی کی توحید کے دلائل و براہین اور ابراہیمی جارحیت سے جان چھڑانے کے لیے سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ کوئی یارہ نہیں کوئی چارہ نہیں جو جناب ابراہیم کو ناکام کر سکیں.
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ ظالموں نے جہالت کی انتہا کر دی، بھلا انسان کو جلانا، پھر انسان بھی جو پوری انسانیت کا امام ہو، بھولے بھٹکوں کو راہ دکھانے والا ہو، ہر جائیوں کو یک جائی بنانے والا ہو، محسن انسانیت، فخر آدمیت، سربراہ بشریت کا جد امجد ہو، کہتے ہیں جلا دو، اور اپنے الہوں کی مدد کرو۔ پورا زور لگایا، سب نے بے بہا ایندھن جمع کیا، اور 4 میل مربع میں ایندھن جوڑ دیا۔ کسی نے اس میں لوک ڈالی، کسی نے بروزہ ڈالا، کسی نے تیل ڈالا، کسی نے پٹرول ڈالا، اور چاروں طرف سے، ہر طرف سے آگ دہکا دی، اور آگ کی تپش کا یہ عالم تھا کہ اس آگ سے میل ہا میل تک بستیاں بھی خاکستر ہو گئیں، فصلیں بھی جل گئیں، اور درخت بھی سوا ہو گئے۔ فضا میں اڑنے والے پرندے بھی بھون بھون کر زمین پر گرنے شروع ہو گئے۔ مگر حضرت کا ایمان، حوصلہ، جذبہ، استقامت، توکل، یہی تو توحید ہے۔ شیطان نے خوب ترکیب سمجھائی، گوپیا میں بٹھاؤ منجنی کے ساتھ، تیز جھولا جھلا کر پھینکو جو چکھا کے سینٹر میں جا گرے، اور بچ جانا ناممکن ہو جائے۔ یہ نہیں پتا کہ وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تمہاری تدبیریں کیا کریں گی جب میرا اللہ ان کو بچانا چاہے گا تو کائنات کو بچا کر دکھا دے گا۔ اللہ اللہ۔ اور اللہ ابراہیم کے مشن کو، دعوت توحید کو قیامت تک اجاگر کر کے دکھائے گا، اور الحمدللہ اجاگر ہے، قیامت تک اجاگر رہے گی۔
پیارے سامعین، پھر کیا ہوا؟ آسمانی دنیا میں بھی حرکت آ گئی۔ جبریل اذن جلیل لے کر ہزاروں ملائکہ کی معیت میں پہنچ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگے، جناب ابراہیم، کائنات لرزہ بر اندام ہے، ساری کائنات سہمی ہوئی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے بچا لے، ہمیں پیشگی اجازت مل گئی ہے، جناب کو اٹھا کر لے جائیں گے، ساری چخا ان ظالموں، مشرکوں، کافروں پر ڈال دیں گے۔ ابراہیم کہتے ہیں، کیا تمہاری خیر خواہی کیا تمہاری ہمدردی، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، میں اللہ پاک کی طاقت و قدرت کا شکر کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے بچا لے گا، لیکن جبریل تو لذت ایمانی کی خبر نہیں رکھتا، تجھے حب الہی کا نشہ نہیں چڑھا، تو بس مکلف پابند ہے اللہ کے حکم کا، تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کی توحید کی نعمت میسر ہے، میں سمجھتا ہوں، میں عقیدہ رکھتا ہوں، میری سوچ ہے، میری فکر ہے، اور اللہ والے نے اپنے انداز میں خلیلی سوچ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، تیری حب وچ مولا جل جاں میں، جل جاں سڑ جاں بل جاں میں، تیری حب وچ مولا جل جاں میں، جل جاں سڑ جاں بل جاں میں، میرا پہنچے سیک زمانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، کت خیر ملنگ مستانے نو۔ اور کسی اللہ والے نے اس طرح نقشہ کشی کی کہ اتول چخا کفاراں والی، پامبڑ بھڑک مچاوے، اتول آتش حب الہی، تیز علمبا لاوے، دو طرفاں ول آتش مچی، شولا تیز مریندا، ہٹ جبریلا ویکھ نظارہ، ان کے میں رب کریندا۔ میرے پیارے بابا جی خلیل رب ذوالجلال سے کال ملائے،
حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کا اپنا پیارا وظیفہ پڑھتے اور وظیفے کا جھولا جھلاتے جا رہے ہیں۔ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یاد کر لو مشکلوں میں، کشتنیوں میں کام آنے والا وظیفہ، پریشانیوں دکھوں میں کام آنے والا وظیفہ۔ جب دشمن کی کثرت ہو، چارہ نہ چلتا نظر آئے، تو انسان اللہ کو یاد کرے۔ اللہ نے فرما دیا، عرش الہی سے حکم چلا دیا، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ یہ کال چلتے ہی جو نظارہ چشم کائنات نے دیکھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ خلیل اللہ اپنے اللہ کی یاد میں مگن، جب چخا کے سینٹر میں گرے تو اس شان سے کہ جیسے کوئی شہزادہ تخت پر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ بڑے بڑے انگارے نمرود کو بھی گیندے گلاب کے پھول بنے نظر آئے جو اپنے ترل منارے پر بیٹھا تھا۔ خلیل اللہ کی ہلاکت کا نظارہ کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں سے پکڑے سر پٹکنے لگا، اور اس کی بیٹی رازا جو ساتھ بیٹھی تھی پکار اٹھی، پاپا تیرا کل پسار جھوٹا ہے۔ ابراہیم اس کا عقیدہ سچا ہے۔ سامعین ذرا تصورات کی دنیا میں سوچیں کیا نظارہ ہوگا اس وقت جب بیٹی نمرود کی اور پڑھ رہی ہوگی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ تیسرے دن، پانچویں دن یا ساتویں دن جب ابراہیم باہر آئے، دنیا آشش کر اٹھی۔ دیکھ دیکھ کر نہ ابراہیم کا لباس گردلود ہوا اور نہ جسم اقدس پر کوئی نشان موجود ہے، نہ رنگت اڑی، نہ کوئی بازو انگلی جھلسی، نہ دھوئیں کے اثرات۔ سر سے پاؤں تک باغ باغ نشہ ذکر الہی سے سرشار۔ سبحان اللہ۔ نشہ ذکر الہی بڑا نشہ ہوتا ہے، یہ جنہیں نصیب ہے ان سے پوچھ کر دیکھیں۔ نشہ ذکر الہی سے سرشار دنیا مبارکیں دے رہی ہے، اور نمرود اپنے بازوؤں میں اٹھائے اپنے محل کی طرف لے گیا، پچھلے کمرے میں لے جا کر جیسے حکمران 1 to 1 سودے بازی کرتے ہیں، منتیں کرنے لگ گیا، ترلے ڈالنے لگ گیا، پاؤں پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ابراہیم
مانا تو سچا، تیرا عقیدہ سچا، مجھ پر کچھ رحم کر، ترس کر، شفقت کر، آدھی حکومت لے لے، منہ مانگی دولت لے لے، من پسند عورت لے لے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں خودداری سے ہماری نظر آخرت پر ہوتی ہے، دولت کو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ سے سدا بہار انعامات کی طلب ہے۔ آخر میں نمرود نے خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ ابراہیم ایک بات تو مان لے، ایک بات تو مانگ لے۔ فرمانے لگے او ظالم، میرے خدا کا واسطہ دے کے مانگنے پر آ گیا ہے تو اللہ سے پیار کرنے والے اللہ کے نام پر مانگنے والوں کو بھیک دے ہی دیا کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کتے کے بچے کو پانی پلا کے اگر جنت میں جا سکتی ہے تو اللہ کے بنائے کسی فرد و بشر کو پانی پلا کے، نیکی کر کے، اس کو صدقہ خیرات کر کے کیوں نہیں بخشا جا سکتا؟ اللہ بخشنے والا ہے۔ میں اللہ کے نام پر تیری ایک بات ماننے کو تیار ہوں، بتا کیا منوانی چاہتا ہے؟ کہنے لگا بس کچھ دیر کے لیے آپ بابل سے ہجرت کر جائیں۔ فرمانے لگے کل تیاری کروں گا، پرسوں بابل سے ہجرت کر جاؤں گا۔ کہنے لگا اپنی مریدنی رازہ کو بھی ساتھ ہی لے جانا۔ تیار ہوئے۔ پہلی ہجرت جو بابل سے فرمائی، 2 ہجرتیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ ہمارے علماء ایک ہی ہجرت بتاتے ہیں، حالانکہ قرآن نے 2 ہجرتیں بتائی ہیں۔ بابل سے ہجرت فرما گئے، ساتھ بھتیجا لوط ہے اور رازہ بنت نمرود ہے۔ ایک منزل پر پہنچے تو دونوں کی شادی کر دی۔ اللہ نے نبوت عطا فرما دی، علاقہ تفویض ہو گیا، دونوں کو ادھر روانہ کر دیا۔ آپ پھر عازم سفر ہیں، ایک بڑی بادشاہی میں پہنچے۔ اللہ نے سبب لگایا، اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ 20 شہزادوں، بڑے بڑے نوابوں، تاجروں، سوداگروں کو چھوڑ کر شہزادی سیرا کا ہاتھ مسافر ابراہیم کے کندھے پر آ گیا۔ شادی ہو گئی، ایک اکیلا 2 11 مشن کو مضبوطی حاصل ہو گئی۔ جب بادشاہ تک توحید کی خبر پہنچی تو چیختے چلاتے کہنے لگا نکل جاؤ میرے ملک سے، نظر نہ آنا مجھے، بہت برا پیش آؤں گا۔ یہ بڑے عزم، حوصلے، جرت سے، یقین و توکل سے نکلے اور چلتے چلتے سرزمین مصر سے گزرے۔ فرعون مصر نے اپنا منہ کالا کرنے کے لیے
اپنی عادت پوری کرنے کے لیے، اپنی خباثت رذالت پوری کرنے کے لیے دونوں کو گرفتار کر لیا۔ سیدہ سائرہ کو الگ رکھا، جناب ابراہیم کو الگ رکھا، اور بری نیت سے جب سیدہ سائرہ پر حملہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دنسانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا دعا کرو میں بچ جاؤں، اب ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ بچ گیا۔ دوسری بار ایسا ہی ہوا۔ تیسری بار جب آگے بڑھنے کی کوشش کی تو زمین میں دنسنا شروع ہو گیا، اور گھٹنوں کے اوپر تک جب زمین میں دھنس گیا، کہنے لگا سیدہ میں تمہاری منت کرتا ہوں، تو میری ماں ہے، میں کبھی سوچنے بھی نہ پاؤں گا تیرے ساتھ کوئی نازیبا حرکت کرنے کا، خدا کے لیے مجھے بچا لے، ایسا نہ ہو کہ قارون کی طرح میں بھی زمین میں دھنستا ہی جاؤں۔ سیدہ سائرہ کی دعا سے، سبحان اللہ، سیدہ سائرہ کی بارگاہ الہی میں التجا سے جب فرعون بچ گیا، کہنے لگا میں صدقے، میں قربان، تو میری ماں ہے، میرا جی چاہتا ہے تیرے پاؤں دھو دھو کے پی لوں، میری بیٹی ہاجرہ میری شہزادی تیری کنیز بن کے تیرے ساتھ جائے گی اور تیری خدمت میں اپنی زندگی گزارے گی۔ یہاں سے جب آگے روانہ ہوئے، حضرت سائرہ کے اثار سے خلیل اللہ کی دوسری شادی ہاجرہ سے ہو گئی، اور پھر جو امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اولاد بھی دے گا، رونق لگائے گا، اولاد دونوں سے نہیں مل رہی، مگر خلیل اللہ اپنے عقیدے پر، اپنے یقین پر، اپنے توکل پر قائم ہے کہ میرے اللہ اولاد دے گا تو تو ہی دے گا، میں کسی سے نہیں مانگوں گا، میں کسی آستانے پہ نہیں جھکوں گا۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اولاد دینے والا تو ہے، تو ہے، تجھ سے مانگوں گا۔ جیسے وہ بابا جی کہا کرتے تھے نا، دھیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دوے انہوں کون پوچھے گا۔ آؤ اپنے عقیدے کی آپ یاری کرو، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی عقیدت و محبت سے سرفراز فرمائے۔